جنگ سے ایک رات قبل خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا ہے۔ اب مکہ میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ اب جنگ کا کیا فائدہ ہے۔ ہم تو اپنے قافلہ کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اس صورتحال سے مشتعل مزاج کے مقابلہ میں صلح جو لوگوں کے ہاتھ میں ایک دلیل آ گئی کہ جو ہمارا مقصد تھا قافلہ کی حفاظت، قافلہ بچ کر نکل گیا، پھر جنگ کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ قریش کے دو گھرانے بنو زہرہ اور بنو عدی یہ کہہ کر لشکر کو چھوڑ کر چلے گئے کہ اب ہمیں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ حکیم بن حزام عتبہ کے پاس گئے جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، اور اس سے کہا، عتبہ تم اس وقت نیکی کا ایک ایسا کام کر سکتے ہو کہ تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے گا، تم نے بہت بڑا کام کیا۔ عتبہ کے استفسار پر انہوں نے وہی تجویز رکھی کہ ہمارا قافلہ بچ کر نکل چکا ہے، اب اس ہونے والی خون ریزی کو تم روک سکتے ہو۔ عمر بن عبداللہ حضرمی کا باپ عبداللہ حرب بن امیہ کا حلیف تھا۔ عمر بن عبداللہ حضرمی کا باپ عبداللہ حرب بن امیہ کا حلیف تھا۔ اگر تم اس کی دیت یا خون بہا ادا کر دو تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ قافلہ بچ کر نکل ہی چکا ہے، اس طرح جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عتبہ بن ربیعہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، بہت مناسب تجویز ہے۔ وہ خود اسی مزاج کا آدمی تھا، لیکن وہ اس کا سرغنہ ابو جہل موجود تھا۔ چنانچہ دونوں اس کے پاس گئے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ عتبہ نے کہا کہ دیکھو، خون ریزی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا قافلہ بچ کر چلا گیا ہے، عمر کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں۔ اب ابو جہل کی چالاکی دیکھیے، اس نے ایک تو عتبہ کو بزدلی کا طعنہ دیا اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئے ہو۔ یاد رہے کہ عتبہ کے بڑے بیٹے حضرت ابو حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ تھے، جو سابقون الاولون میں سے تھے، جبکہ عتبہ کا دوسرا بیٹا جس کا نام ولید تھا ابو جہل کے ساتھ تھا۔ ابو جہل نے مزید نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ محبت پدری تمہیں بزدل بنا رہی ہے کہ بیٹا مد مقابل ہے، اس لیے تم جنگ ٹالنا چاہتے ہو۔ اس کا عتبہ نے وہی جواب دیا جو ایسے موقع پر ایک باغیرت و باحمیت انسان کو دینا چاہیے۔ اس نے کہا، کل کا دن بتا دے گا کہ بزدل کون ہے۔ وہ اس طعنہ کو برداشت نہیں کر سکا۔ ابو جہل نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عمر بن عبداللہ حضرمی کے بھائی کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو، ہم تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ کل لے سکتے ہیں، لیکن یہ صلح پسند لوگ آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ اس شخص نے عرب جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑے، بالکل عریاں ہو گیا اور شور مچا دیا، واہ عمر واہ، واہ عمر واہ۔ اسے قبائلی زندگی میں بلڈ کرائی، خونی چیخ کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ مشتعل کرنے والا نعرہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے لشکر میں آگ سی لگ گئی۔ الغرض مشرکین کے کیمپ میں آخری رات تک یہ کشمکش جاری رہی، لیکن بالآخر فیصلہ ہو گیا کہ بہر صورت کل جنگ ہوگی۔ چنانچہ دوسرے دن جنگ ہو گئی۔